معراج یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. اس کے بارے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیے یہ کیسے ہو گیا نا، یہ سوال کفار مکہ کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ ایک سفر ہے. واقعہ معراج یہ 3 حصوں میں منقسم ہے. مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان کی سیر. یہ یاد رکھیے گا، یہ 3 حصوں میں منقسم ہے. یہاں تک کے معاملات کچھ اور تھے، سدرۃ المنتہا کے معاملات کچھ اور تھے کہ وہاں تک جو انتہائی سفر تھا وہاں تک جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. سدرۃ المنتہا یہ مقام جبریل امین علیہ السلام بھی ہے. آپ نے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا ہوگا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بے لقائے یار یعنی لقا ملنا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا، چین آنا سمجھتے ہیں، چین آ جاتا اگر آقا سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. کہ جبریل امین علیہ السلام بار بار سدرۃ المنتہا سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ آقا کو دیکھ کر یہ خوش ہو جایا کرتے تھے. جبریل امین کو مزہ آتا تھا کیونکہ ایسا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو سدرۃ المنتہا اس کے بارے میں تفاسیر میں کافی وضاحتیں موجود ہیں. پارہ 15 میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا بیان ہے، اور سورہ نجم میں معراج کا بیان ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا. البتہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے کچھ بیان کیا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد میرا اپنا ناقص یہ ذہن بنا کہ ہر مسلمان کو ان باتوں کا ازبر ہونا ضروری ہے معراج کے لیے. انشاءاللہ حصول برکت کے لیے خزان و عرفان سے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. ٹھیک ہے، اسے بالکل توجہ سے سنیے گا. اللہ کے کرم سے اگر مفتی صاحب کی یہ باتیں ہمارے قلب اور ذہن میں بیٹھ گئیں، کوئی بھی وسوسہ ڈالنے والا ہمارے ذہنوں میں معراج مبارکہ کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا انشاءاللہ عز و جل. چنانچہ آپ لکھتے ہیں آگے بڑھ کر، حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غایت بہت ہی زیادہ اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے جانا، بیت المقدس یا بیت المقدس یہ دونوں کہتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمانا. اقسام سوانی جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تک بھی، جبریل نے بڑھ کے کہیں تک بھی، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جگہ فرماتے ہیں، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جگہ فرماتے ہیں. معراج کے دولہا میرے نبی. پھر وہاں سے سیر سماوات آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین علیہ السلام کا ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، میرے آقا کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی آخری منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب کو بھی مجال نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. جبریل امین علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے کہ قول کے مطابق آپ نے فرمایا آقا اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. وہ شعر ہے نا، آیا جب سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین بولے یہ سرور دین تیری منزل ہے یہیں آگے اب جائیں گے ہم. تو اس سے آگے بڑھنا کسی کی مجال نہیں ہے. جبریل امین علیہ السلام کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ مقام تھا، آگے بڑھے نا، وہاں نہ رف رف تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جبریل امین تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے آقا ایسے مقام پر پہنچے جہاں چاروں طرف نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا، ایک وجدانی کیفیت کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس نور ہی نور میں تھے۔ اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمنا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی تمنا تھی کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں۔ پھر کس مقام پر پہنچے، کہاں پہنچے کہ وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کہ پھر کہاں رب کی زیارت ہوئی، وہ لا مکان تھا، وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام اور افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں موجود رحمت و کرم ہونا، انعام الہیہ اور خصائص نعام سے سرفراز فرمایا جانا، ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرنا، حضور کا سب کچھ بتانا، قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام یہ جو باتیں بیان ہوئی نا صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں، اور باقصد احادیث ان تمام امور کے بیان ان کی تفاصیل سے مملو ہیں۔ یہ وضاحت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس وضاحت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ حسن اعتقاد کے ساتھ اور بہت زیادہ وثوق کے ساتھ معراج کی ان باتوں پر عشق و محبت کے ساتھ جھومتے جھومتے باتیں سنتے رہیں، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ معراج یہ روح کی معراج تھی، جسم کی معراج نہ تھی۔ روح کی معراج تو بھی کوئی شور مچاتا ہے کیا؟ ابھی آپ ہی ہیں، صبح اٹھ کر اگر آپ مجھے کہیے کہ میں رات سویا تھا، میں سبز گنبد کی زیارت کی، میں رات کو سویا تھا تو میں نے خواب میں طواف کیا، اگر آپ اٹھ کر مجھے بتائیں گے تو مجھے کوئی حیرت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو کوئی مطلب کوئی اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ گئے، ہاں اگر آپ کہیں کہ میں حقیقت میں گیا تھا، مطلب راتوں رات میں گیا اور جا کر میں نے عمرہ کیا، عمرہ کر کر میں مدینے گیا، مدینے سے ہو کر میں آ گیا ہوں، صبح فجر میں آپ سے مسجد میں ملاقات کر رہا ہوں، میں کہ عشاء میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے، صبح فجر میں آپ مجھ سے مل رہے ہو، اور آپ کہتے ہو کہ میں جسم کے ساتھ گیا سب ہو کر آ گیا، اب کنفیوژن پیدا ہوگی نا۔ بات سمجھیے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح بتایا اور کفار مکہ نے جو شور مچایا، تو کبھی کو خواب پر شور مچائے گا کیا؟ مطلب یہ ہوا کہ واقعیتاً میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے جسم کے ساتھ معراج نصیب ہوئی۔ یہ شاغن پائے سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ تو یہ معراج جسمانی معراج تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ ایک معجزہ کیا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی تو معجزہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کون سا اقرار کر لیا کفاروں نے؟ تو اس قدر کفار کا شورش کرنا یہ ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے تھا۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری تصریح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معراج کا بیان جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کا بیان سبحان الذی سے کیا۔ اتنی بات کے کفار مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آرام فرمائیں، صبح بھی مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہو، اور رات ہی رات بیت المقدس تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لے آئیں۔ تو یہ کیا کم ایک عجیب بات تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی سے اس کا بیان شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندے کو آن میں آن چاہے تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کروا دیں۔ اچھا، اب کفار نے آسمان کہاں دیکھے؟ اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں، ان پر تشریف لے جانے کا ان کے سامنے ذکر ایک ایسا دعویٰ ہوتا جس کی وہ جانچ نہ کر سکتے، بخلاف بیت المقدس جس میں ہر سال ان کے 2
چکر لگتے تھے اور وہ خوب جانتے تھے کہ میرے آقا کبھی وہاں تشریف نہ لے گئے. تو یہ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ براہ راست آسمانوں کا سفر ہو کر واپس آنا یہ نہ ہوا. تو اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرماتے کہ میں آسمان سے ہو کر آ گیا تو حقیقت میں کیا دلیل پیش ہوتی؟ تو انہوں نے آسمان دیکھے ہی نہیں تھے کفار مکہ نے، لیکن کفار مکہ نے بیت المقدس دیکھا تھا. اور کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں. اور بیت المقدس کا سفر یہ چھوٹا سفر نہیں ہے، یہ بہت دنوں کا سفر ہے کہ آنا جانا یہ کوئی کم بات نہیں تھی. یہ کوئی جہاز نہیں تھے اس وقت، اونٹوں پر جانا ہوتا تھا، گھوڑوں پر جانا ہوتا تھا اور پھر وہاں سے واپس آنا ہوتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح بیت المقدس کو یہ بطور دلیل پیش کیا گیا کہ جب یہ واقعہ بیان ہوگا کہ میں راتوں رات مسجد الحرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کر کے میں نے یہ سارے مناظر دیکھے، پھر راتوں رات ایک مختصر سے وقت کے اندر یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا. اب انہوں نے جو شور مچانا تھا تو اس کی دلیل تو مانگنی تھی نا. اب دلیل کیا مانگتے؟ تو دلیل انہوں نے کچھ اور کو تو دیکھا نہیں تھا، بیت المقدس دیکھا تھا. تو دلیل میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی درست سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات جب اس کو پتا چلی، یہ بدبخت جو ہے کافر ابو جہل تو بگلے بجانے لگا کہ اس کو پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئے نہیں ہے اور آج یہ کہہ رہے کہ میں اتنا بڑا سفر کر کر آ گیا ہوں. تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور آ کر اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایسا بدبخت تھا کہ تکذیب کرنے نہیں آیا تھا ابھی، کیا واقعی ایسا فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے کہا کہ آپ قریش مکہ کے سامنے یہ بیان دیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل دوں گا. اسے جا کے قریش مکہ میں سورش کر دی کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، ابو جہل جو تھا جاہلوں کا باپ. پھر انہوں نے مل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ دیکھیے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مختصر سے عرصے میں اتنا سفر کر کر آ گیا، بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا، بتائیے کیا اس کی کوئی تصدیق کرے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کیا میرے آقا یہی فرماتے ہیں؟ کہاں یہی فرماتے. تو کہا تو جب میرے آقا یہ فرماتے تو سچ فرماتے، کیونکہ یہ تو بیت المقدس سے مسجد الحرام واپس آنے کی بات ہے. میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے وہی میرے آقا پر نازل ہوتی ہے، وہی آتی ہے، احکام آتے ہیں. جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو اس کی تصدیق کیا معنی رکھتی ہے میرے نزدیک؟ البتہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوالات شروع کیے تو اب آسمانوں کے سوال تو کرنے سے رہے، تو انہوں نے بیت المقدس کے سوالات شروع کیے. تو انہوں نے بیت المقدس دیکھا تھا، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں ان کو احوال بتانے شروع کیے. مثال کے طور پر ابھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے گا جا کر ٹھیک ہے اگر آپ فیضان عطار گئے تو بتائیے کہ وہاں کھڑکیاں ہیں یا نہیں ہیں، پلر ہے یا نہیں ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، صرف رنگ ہوا ہے. اس طرح کا مطلب مجھے تم جب میں نے دیکھا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں دیکھا ہوگا تو نہیں بتاؤں گا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو آپ پوچھو گے ورنہ نہیں پوچھو گے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے سوالات کیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ واپسی میں آتے آتے میں نے قافلہ دیکھا جو تمہارے مکے میں واپس آ رہا ہے. میں سیر کرتے کرتے اترا ہوں، ان سے پانی پیا ہے اور پانی پی کر میں پھر واپس آیا ہوں. ان کا اونٹ بھاگ گیا، ان میں قافلے والا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ قافلہ فلاں وقت تمہارے مکے میں داخل ہوگا. اب وہ تو سب سچ ہو گیا، بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں آ گئی کہ چلو اب قافلے کا انتظار کرتے ہیں، قافلہ لیٹ ہو جائے گا تو پھر مطلب کہ ان کے بارے میں کلام کریں گے. اب جب قافلے کا وقت قریب آیا، کفار پہاڑ پر چڑھ گئے، ایک سورج غروب ہونے کا منظر دیکھ رہا تو ایک وہ پہاڑ پر قافلے آنے کا منظر دیکھ رہا تھا. مختلف روایات بیان ہوئی ہیں، قافلہ وقت پر پہنچ نہیں رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا. اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے صلی اللہ تعالی وسلم، سورج رک گیا، سورج رک گیا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا رک جا. تو سورج کیا، یہ تو سب میرے آقا ہیں، تو سب سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب کچھ میرے آقا ہیں تو ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا ہی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہاں سورج غروب ہونے لگا تو آواز دی سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہاں سے ایک نے آواز دی قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے. تو یوں الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خبر بھی سچی ثابت ہوئی، اور نبی ہوتا ہے، اور یہ بھی غیب کا علم تھا. میرے آقا نے غیب کی خبر دی، اور کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ نبی ہے تو اس کی غیب کی خبر ہوگی، اور غیب کی خبر سچی ہوگی، کہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے اور نبی کی خبر سچی ہوتی ہے. کفار بھی جانتے تھے.
کہ نبی ہوتا ہے کہ خبر دے، نبی نے جنت کی خبر دی، نبی نے جہنم کی خبر دی، نبی نے فرشتوں کی خبر دی. یہ سب ہمارے لیے غیب ہی ہے نا، بلکہ غیب الغیب اللہ تبارک و تعالی، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی خبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیری سنی. قل هو اللہ احد، حبیب تم کہہ دو اللہ ایک ہے. قل کہہ کے، اے محبوب تم کہہ دو. قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. ایک کس قدر میرے رب کو تیری گفتگو پسند. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح یہ قافلے کا واقعہ ہوا، اور بھی کئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے واقعات. اس مسجد اقصی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی مقتدی ہیں، سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے. یہ سارے واقعات وہاں پیش آئے. براق باندھا گیا، ایک کڑا تھا جہاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواری باندھتے تھے، وہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا براق شریف بھی وہیں بندھا تھا. براق کے نقشے سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گلگن لہکتے گلشن ہرے بھرے لیلا رہے تھے. پھر آسمانوں کی سیر ہوئی، وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر جیسے میں نے کہا سدرۃ المنتہا تک پہنچے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کا سفر اختیار فرمایا. ہم مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ سے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن معراج کا صدقہ مانگیں گے. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو دہرائیں گے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. جو کچھ وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اللہ کے حبیب نے لیا، اللہ جانے اس کا حبیب جانے. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اور جو وہی فرمائی وہ فرمائی. جو بندے کو اپنے دیا وہ دیا. مگر ایک بات ہے جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات یہ بھی دیا، اور وہ ہے نماز. تو معراج کی رات کم از کم جہاں آپ کہیں اور نیتیں اچھی اچھی کرتے ہوں گے، یہ ضرور نیت کر لیجئے کہ آج کی رات سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ اہل سنت کا یہ الحمدللہ حصہ ہے، یہ اس کا اعزاز ہے کہ ہم یہ بڑی راتیں مناتے ہیں.